ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر و حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سال ہائے گزشتہ کی طرح امسال بھی چھاگلا اسٹریٹ کی اس میلاد شریف کمیٹی نے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ روزانہ یہ جلسے ہو رہے ہیں، اسی کی ایک کڑی یہ بھی
جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کے تحت نہایت مختصر وقت میں مناسب وقت میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کے مرادی معنی یوں ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی وہ گناہ کریں، سیاکاری کریں، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے دربار میں حاضر آ جائیں اور تیرے دربار میں حاضر ہو کر فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں۔ عقل و خرد کا تقاضا یہ تھا کہ پھر یہ اعلان ہوتا لوجد اللہ تواب رحیمہ، اللہ تبارک و تعالی کو وہ گناہوں کا معاف کرنے والا نہایت ہی مہربان پائیں گے، لیکن ارشاد باری تعالی ہوا فاستغفر اللہ، حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت چاہو، لوجد اللہ تواب الرحیمہ کا ثمر اس وقت تمہیں حاصل ہوگا کہ واستغفر لہم الرسول، جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیمہ، اللہ تبارک و تعالی کو وہ اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ کب پائیں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں۔ عزیزان گرامی، واضح طور پر اس آیت مقدسہ میں مغفرت کا سامان، نجات کا سامان، اللہ تبارک و تعالی کو رحیم اور کریم پانا، گناہوں کا مٹانے والا، معاف کرنے والا مہربان پانا، یہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار چاہیں۔ بغیر اس کے وہ ثمر ممکن نہیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ عزیزان گرامی، مجھے آج اس آیت مقدسہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں شفاعت، یہ مختصر عنوان آج آپ کے ذہن میں بٹھانا۔ آیت مقدسہ کے ترجمے ہی سے آپ نے سمجھ لیا کہ جب تک رسول اس کے لیے مغفرت نہ چاہیں اس وقت تک لوجد اللہ تواب رحیمہ کا ثمر جو ہے وہ عزیزان گرامی مرتب نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ کا، ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب جب کوئی سائل آپ کے دروازے پر آئے، کچھ مانگنے کے لیے آئے، دستے سوال دراز کرے تو آپ اس کو جھڑکیے گا مت، منع نہ کیجیے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جو شخص بھی آیا، جس نے جو مانگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عطا فرمایا اور کبھی بھی حضور علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا۔ کیا مطلب ہوا کہ کوئی شے اگر کسی نے مانگی اور وہ حضور علیہ السلام کے پاس نہ تھی اور آپ اس کی ضرورت پورا کرنے پر اس وقت قدرت نہیں رکھتے تھے، تو ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ حضور نے سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے، انکار نہیں فرمایا۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف اسی موقع پر لا ارشاد فرماتے اور کسی موقع پر بھی آپ نے لا نہیں کہا، یعنی نہیں یا انکار نہیں کیا، اور وہ موقع یہ ہے لا الہ الا اللہ
اس موقع پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کا استعمال فرمایا، مگر پوری زندگی میں کسی مانگنے والے کے جواب میں آپ نے لا نہیں فرمایا، انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ اور اس پورے نقشے کو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس طریقے سے بیان فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جود، آپ کا کرم جو ہے وہ سبحان اللہ کیسا بحر زخار ہے کہ لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کوئی مانگنے والا جب آئے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن سے لفظ نہیں یعنی اس کو نہ دیا جائے گا، انکار کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے ہیں، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے عطا فرماتے رہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا اگر منع یا ممانعت ہوتا تو یہاں تک کہ حضور سے جنت مانگی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بھی عطا فرمائی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ دنیا ہی میں جلوہ گر ہیں اور دنیا ہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت عطا فرما رہے ہیں۔ حضور کے صدقے، حضور کے وسیلے سے عزیزان گرامی جنت بھی ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت بلند۔ آج کل آپ نے عام طریقے سے بدعقیدگی کا سیلاب اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب تو لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ ہمیں تو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور ان کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں یہ نجات کا ذریعہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نجات کا ذریعہ نہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نجات کا ذریعہ ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ نجات کا ذریعہ، اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں یہ نجات کا ذریعہ۔ تو عزیزان محترم ذرا غور کیجئے، اس پورے حصے کو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ پھر کسی وقت بھی آپ کو مسئلے کے سمجھنے میں تردد نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ہم اس مجمع میں اگر کسی شخص سے یہ سوال کریں کہ بھائی بالکل ہم مانتے کہ اعمال جو یہ واقعی ذریعہ نجات ہے، اتنی مخلوق جو یہاں جلسے میں جمع، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ میں کا کوئی آدمی یہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے کہ مولانا صاحب میں نے جو زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں وہ مقبول ہو گئیں، کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ کوئی یہ کہے کہ جناب ہم نے جو روزے رکھے وہ مقبول ہو گئے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کے پاس سند نہیں۔ جناب ہم نے جو اس سال زکوٰۃ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، ہم نے جو حج کیا اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لیا، کسی کے پاس عزیزان گرامی کوئی سند نہیں۔ اس لیے کہ اعمال جو ہیں وہ مقبول بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ان میں خلوص نہ رہا، تصنع، ریاکاری رہی تو مقبول نہیں، وہ مردود بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مسترد کر دے گا۔ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اعمال کیا ہیں۔ یہ اعمال جو ہیں یہ مخلوق ہیں۔ اعمال، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ خالق نہیں، اللہ تبارک و تعالی نہیں، بلکہ یہ اعمال ہیں اور اعمال مخلوق ہیں۔ تو آپ تو یہ سمجھے کہ جو اعمال مخلوق ہیں یہ تو ذریعہ نجات، تو اعمال مخلوق ہیں یہ ذریعہ نجات آپ نے طے کر لیا، جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں یا نہیں؟ آپ بھی مخلوق ہیں۔ کوئی شخص یہ کہنے کی جرات کرے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول نہیں ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی جرات کر سکتا ہے اس بات کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہیں، تو اب دیکھیے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو اعمال ہیں یہ مخلوق ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ مقبول بھی ہوں گے یا نہیں، تو اس کو تو ہم ذریعے نجات بنا رہے ہیں، اور نبی کریم کی ذات تو اللہ کے دربار میں مقبول ہے اور حضور ذریعے نجات نہیں۔ یہ کیسی الٹی منطق ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سراپا مقبول ہیں، جب اعمال ذریعے نجات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذریعے نجات کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو عزیزان گرامی بہت بلند، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو بچہ چھٹپن میں مر جائے، کم عمری میں صغیر سن میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت میں وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ بچہ ولادت سے پہلے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں اسقاط حمل کا ضائع ہو جانا، تو یہ بچہ بھی جس کو اسقاط حمل میں جو یوں کہیے کہ ضائع ہو گیا، یہ بچہ بھی کل اپنی ماں باپ کی مغفرت کے لیے شفاعت کرے گا، یہ بھی شفاعت کرے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ تک بتا دیا گیا کہ جن کا چھوٹا بچہ بچپن میں انتقال کر جائے تو اپنی ماں باپ کی نجات کے لیے یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شفاعت تو اور بات، یہ اللہ سے جھگڑے گا، اللہ سے جھگڑے گا اور کہے گا کہ میں اپنے ماں باپ کی نجات کا متمنی کہ ان کی سفارش قبول کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے سے کہے گا او بچے کیوں جھگڑتا ہے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ یہ ساتھ جب چھوٹا بچہ اس کو اتنا مقام ملا کہ وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے، ایک عام بچے کی بات ہے تو مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت کا عزیزان گرامی کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے ایک موقع پر حضرت انس ابن مالک حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے شفیع بن جائیے، تو حضور علیہ السلام فرماتے توبہ توبہ توبہ، اسلام آئے ہوئے کئی برس گزر گئے، انس ابن مالک تمہیں کیا ہو گیا، ہم کیسے نجات کریں گے؟ معاذ اللہ لوگوں نے تو یہ تک لکھ دیا کہ حضور کو تو اپنا حال بھی معلوم نہیں قیامت میں کیا ہوگا، ہم تو اپنے متعلق بھی نہیں جانتے، تمہاری نجات کا کیسے ذریعہ بن جائیں گے، تمہاری شفاعت کیسے کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ عزیزان گرامی آپ سن کے حیرت کریں گے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت میں آپ میری شفیع بن جائیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے شفیع بن گئے، قیامت میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے، ہم تمہارے شفیع بن گئے۔ لگتا یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ہماری بڑی عمدہ نمائندگی کی۔ آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ محترم حضرات یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ارے وہاں تو اتنا مجمع ہوگا، لاکھوں کیا کروڑوں کیا جناب، مجمع ہی مجمع، جہاں تک نظر پہنچے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے دوسری امتیں بھی ہوں گی، تو اب حضور علیہ السلام کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اس کا تو نامی ہنگام محشر، اس کا نامی یوم محشر، تو کیسے تلاش کیا جائے؟ تو لیجئے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ہم پر حضرت انس ابن مالک نے کرم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت میں تو ایک ہنگامہ ہوگا، تو آپ گویا شفیع تو بن گئے مگر آپ کو تلاش کہاں کیا جائے، آپ کو ڈھونڈا کہاں جائے اتنے مجمع میں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود اپنی زبان حق ترجمان سے آپ نے اپنے 3 ٹھکانے بیان فرمائے۔ دیجیے صاحب وہ 3 ٹھکانے کیا ہیں؟
حضرت انس ابن مالک سے فرمایا کہ تم اگر ہمیں تلاش کرنا چاہو کل قیامت میں تو ایک تو ہم ہوں گے پل صراط کے قریب، اگر وہاں نہ ملے تو میزان کے قریب ہوں گے جہاں امت کے اعمال تولے جائیں، اور وہاں اگر نہ ملے تو حوض کوثر کے قریب ہوں گے۔ یہ کل ہمارے قیامت کے 3 ٹھکانے ہیں، 3 جگہ ہیں جہاں ہمیں تلاش کیا جائے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیے کہ آپ ہوں گے پل صراط پر، تو پل صراط پر آپ کیا کرتے ہوں گے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے افراد جب کل قیامت میں پل صراط سے گزریں گے تو یہ جب گزرتے ہوں گے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں پھیلا کر یہ کہوں گا رب سلم رب سلم، اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرے غلام ہیں، 7 خیریت کے گزر جائیں۔ اب ایمان سے کہو، خدا لگتی کہو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ اب ہم اور آپ گناہگار پل صراط پر نکل گئے، جا رہے ہیں، اور پل صراط کتنی خطرناک، اس کا تو نام ہی پل صراط کہ آدمی تو سنتے ہی ایک خوف، ایک کپ کپی آدمی پر طاری ہو جائے کہ کل پل صراط سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی ایک ذہن میں دہشت، ایک ذہن میں وحشت ہے، مگر جب نبی کریم علیہ السلام ہاتھ پھیلا کر یہ کہتے ہوں گے رب سلیم رب سلیم، مولا یہ میرے غلام یہ 7 خیریت کے گزر جائیں، اب جس میں ایقان، جس میں یقین، جس پہ یقین محکم ہو تو اب اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جب حضور ارشاد فرمائیں گے، عرض کریں گے رب کریم کی بارگاہ رب سلم تو اب تو حضور کی امت کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی ترجمانی کا حق اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں کہ اب پل سے رضا وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے رضا پل پر اب ڈرتے ہوئے مت جاؤ، سہمتے ہوئے مت جاؤ، کانپتے ہوئے مت جاؤ، اب تو پل سے جب گزرو تو وجد کرتے ہوئے گزرو، اس لیے کہ یہ مقام میں وجد ہے کہ جب حضور رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کہیں گے کہ الہی یہ میرے غلام 7 خیریت کے گزر جائیں تو اب ڈر کاہے کا، اب پریشانی کائی کی ہے؟ تو کل قیامت میں ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے پل صراط کے قریب کہ جہاں اپنی گناہگار امت کو عبور کروائیں گے پل صراط سے۔ اچھا اگر وہاں نہ ملے تو دوسرا پتہ ہے میزان۔ بھائی میزان پر آپ کیا کرتے ہوں گے؟ جہاں کوئی سامان تولا جائے دوسرا آدمی کیا کرتا ہوگا؟ آپ اگر ترازو کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جب آپ کھڑے ہو جائیں گے ترازو کے سامنے تو مجھے بتائیے تول پر نہ اس پلے پر کوئی فرق پڑے نہ اس پلے پر کچھ فرق پڑے، اور جب میزان کے پاس پیارے مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں گے تو عزیزان گرامی اس کا ثمر کیا ہوگا، اس کی منفعت کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب گناہگار امت کے اعمال تولے جائیں گے ایک پلہ ہوگا بدیوں کا، ایک ہوگا نیکی کا۔ جب بدی کا پلہ جھکتا نظر آئے گا، نیکی کا پلہ جب اڑتا ہوا نظر آئے گا تو پیارے مصطفیٰ اپنی نگاہ کرم سے ہم غلاموں کا پلہ بھاری کرتے جائیں گے۔ تو ہم گناہگاروں کا پلہ جو ہے وہ اپنی نگاہ کرم سے بھاری کریں گے تاکہ نیکی کا پلہ جھک جائے اور ہمارے لیے کوئی نجات کی راہ نکل آئے۔ اچھا اب آئیے بھئی اگر وہاں نہ ملے تو ہم ملیں گے گویا حوض کوثر۔ حوض کوثر اس وقت اس ٹھکانے پر لایا جائے گا کہ جہاں لوگوں کو اگر حوض کوثر سے ایک جام مل جائے تو عزیزان گرامی اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اچھا اب غور کیجئے قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے کہ حوض کوثر جنت کا ایک چشمہ۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اعمال اگر درست رہے، جنت میں جب تم جاؤ گے تو جنت میں جانے کے بعد قدرت فیصلہ کرے گی کہ تمہیں چشمہ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ صیغے ماضی سے بیان کیا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب اگرچہ آپ دنیا میں ہیں اور حوض کوثر جنت میں ہے، مگر آپ کو دنیا ہی میں ہم نے حوض کوثر عطا فرما دیا، دے دیا گیا، آپ کو عطا فرما دیا گیا۔ تو حضور فرماتے کل قیامت میں ہم حوض کوثر پر ہوں گے، اور وہاں کیا ہوگا؟ جہاں میرے غلام جب گویا پل صراط کے قریب سے نکلیں گے، ساری مراحل طے ہو جائیں گے، حشر برپا ہوگا، تو وہ دن جانتے ہو کتنا ہوگا؟ فرما 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا تصور کیجئے کہ آدمی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو آپ نے دیکھا رات کتنی بڑھ جاتی ہے، دن کتنا بڑھ جاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کے دانت میں درد ہونے لگ جائے اور آدمی دانت کے درد سے تڑپ رہا ہو، گھڑی دیکھتا رہے، ایسا لگے کہ رات آج بالکل لمبی ہو گئی۔ کسی کے انتظار میں ہو تو بار بار دیکھتے فلاں صاحب بھی نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے، تو رات بظاہر تو 12 گھنٹے کی ہوگی، لیکن ایسا لگے گا جیسے 20 گھنٹے کی ہو انتظار میں۔ اور تو فرما دیا گیا کہ الانتظار اشد من الموت، جو انتظار ہوتا ہے وہ موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ آدمی کے سر میں درد ہونے لگ جائے، کسی بیماری کی وجہ سے آدمی کنہار رہا ہو، تو آپ نے دیکھا کہ رات کتنی لمبی ہو جاتی۔ تو حشر کا دن 50,000 سال کے برابر، اور سورج ہوگا بالکل سر پہ، زمین تپتی ہوگی۔ تو اب بتائیے، بظاہر تو یہ 50,000 سال ہے، لیکن جب آدمی صعوبت اور مصیبت میں ہو تو اس کو کتنا لمبا لگے گا، کتنا بڑا لگے گا۔ لیجئے ایک اور حدیث سنتے چلیے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر انعام دیکھیے کیا ہے۔ فرمایا کہ سب کے لیے تو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، مگر میرے جو غلام ہیں، میرے جو مطیع فرما بردار ہیں، میرے جو عشاق ہیں، جو میرے اس دامن سے وابستہ ہیں، میرے جو سچے پکے غلام ہیں، ان کے لیے یہ دن کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، فرما میرے غلاموں کے لیے 50,000 سال کا دن جو ہے وہ ایسا ہوگا جیسے عصر کے وقت میں 2 رکعتیں۔ حضور کے صدقے اور وسیلے سے وہ دن اتنا سکڑ جائے گا، سبحان اللہ، ایسا لگے گا جیسے عصر کی 2 رکعتیں ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ عصر میں جب ہم ٹھنڈی 2 رکعتیں پڑھیں، مثلا 4 رکعت کی نماز، تو 4 رکعت ہم کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں؟ کوئی آدمی اس دور میں نہایت متقی پرہیزگار اگر 4 رکعت نماز عصر کی پڑھے، بھائی 10 منٹ میں پڑھ لے گا، 10 منٹ میں پڑھ لے گا۔ 2 رکعت کا وقت کیا ہوا؟ 5 منٹ۔ تو 50,000 سال کا دن پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ایسے ہوگا جیسے 5 منٹ، 5 منٹ۔ اور اب تو لوگوں نے اتنی مشق کر لی، اتنے ماہر ہو گئے نماز پڑھنے میں کہ ایک ہی منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ جناب سجدے اس انداز میں کرتے ہیں کہ تو چل میں آیا، جیسے گنتی گن رہا ہوں 61 62 63 64 65، 1 منٹ میں 4 رکعتیں پوری ہو جائیں۔ ہم نے کسی سمجھدار آدمی کو بلا کر کے کہا بھائی ذرا بات سنو، یہ 4 رکعتیں تم نے 1.5 منٹ میں کیسے پڑھ لی؟ تو نمازی بڑا پکا نمازی تھا، کہنے لگا مولانا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لہذا 4 رکعتوں کو 1 ہی منٹ میں طے کر دینا چاہیے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً کر دینا چاہیے۔ تو نیک کام میں دیر نہیں کرنے کا چاہیے کا ترجمہ تم یہ سمجھے کہ 4 رکعتیں 1 ہی منٹ میں پار کر دو۔ غرض یہ کہ اگر آپ اطمینان سے پڑھیں تو 4 رکعتیں 10 منٹ میں پڑھیں اور 2 رکعتوں کا وقت ہوگا 5 منٹ۔ یہ پیارے مصطفیٰ کا کتنا بڑا صدقہ ہے کہ اتنا بڑا دن جو ہے 50,000 سال کا ایسا لگے گا جیسے عصر کی 2 رکعتیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی اس وقت میں اگر وہ دن 50,000 سال کا ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور اپنے غلاموں کو جب جام پلائیں گے تو ایک جام حوض کوثر سے اگر غلام پی لے تو عزیزان گرامی جنت میں جانے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی کہ وہ ندرت اور وہ چاشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جام اور عزیزان گرامی حوض کوثر میں ہے. تو اچھا اب آپ سمجھ گئے کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں آپ میرے شفیع بن جائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے شفیع بن گئے اور یہ بھی ارشاد فرما میرے یہ 3 ٹھکانے ہیں کہ جہاں مجھے تلاش کیا جا سکتا ہے. اب لیجیے یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام نبوت. عزیزان گرامی اب آئیے بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ کسی شے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو عزیزان گرامی اس کے وسیلے اور کسی شے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو عزیزان گرامی اس کے وسیلے اور اس کی برکت سے بھی آپ جانتے ہیں کیا کام ہو جاتا. سنیے بخاری شریف میں حدیث آتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چادر زیب تن کیے ہوئے اور جلوہ افروز ایک صحابی آئے تو ان کو وہ حضور کی چادر پسند آ گئی. وہ چادر پسند آ گئی. حضور سے چپکے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی یہ چادر چاہیے. اور کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کو منظور رہا حضور علیہ السلام بیٹھے رہے، اٹھے اور اندر گئے اور وہ جو چادر تھی اس کو طے کر کے لائے اور اس صحابی کو دے دی. جنہوں نے وہ چادر مانگی تھی انہیں وہ چادر دے دی گئی. اب کیا ہوا؟ یہ چادر لے کر جب جانے لگے تو وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک ہی چادر ہے اور دوسری چادر نہیں، انہوں نے چادر لینے والے کو پکڑ لیا. پکڑ کر اس سے سخت و سست کہا اور کہا تجھے معلوم نہیں کہ حضور کے پاس ایک چادر؟ تو جانتا کہ حضور کے پاس ایک چادر اور یہ بھی تو جانتا کہ جب کوئی مانگے تو حضور انکار نہیں فرماتے تو تجھے چادر مانگنی نہیں چاہیے تھی. یہ دونوں باتیں تیرے علم میں ہے کہ حضور منع نہیں فرماتے، یہ بھی تو جانتا اور یہ بھی جانتا ہے کہ حضور کے پاس ایک چادر ہے تو تو نے گویا مانگ کر اچھا نہیں کیا، تجھے یہ چادر مانگنی نہیں چاہیے تھی. تو جو چادر مانگنے والے صاحب تھے سنیے انہوں نے کیا جواب دیا. وہ کیسے ایقان کی یقین کی منزل میں تھے. انہوں نے سوال کرنے والے شخص سے کہا کہ بھائی یہ چادر میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کا اوڑھنا یا بچھونا کروں گا یا بستر پر بچھاؤں گا یا اسے اوڑھوں گا، میں نے تو یہ چادر اس لیے مانگی ہے کہ گویا یہ چادر حضور کے جسم سے مس ہو گئی تو میں نے اس لیے مانگی کہ میں اس چادر کو محفوظ رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. ارے بھائی چادر میں کفن دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اللہ. اب غور کیجئے ہم اور آپ تو کس کھیت کی مولی، ہمارا آپ کا تو ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جماعت صحابہ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جنہیں جنت اور اپنی رضا اور لقاء کی بشارتیں دی گئیں. کبھی ارشاد فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربا، یہ مقام تو اللہ تبارک و تعالی اسے دیتا جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے لوگ. ایمان سے کہیے کہ جنہیں جنت کی بشارتیں مل گئی، اللہ کی رضا، اللہ کی لقاء کا پیغام مل گیا، ان کی تمنا یہ ہے کہ انہیں اس چادر میں کفن دیا جائے کیونکہ یہ چادر کا تعلق پیارے مصطفیٰ کے جسم سے ہو گیا، یہ چادر پیارے مصطفیٰ کے جسم سے مس ہو گئی. وہ امید کرتے ہیں کہ اس چادر میں اگر مجھے دفنایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس چادر کے طفیل میری مغفرت فرما دے گا. ایمان سے کہو
کہ جب چادر کا یہ عالم ہے تو پیارے مصطفیٰ کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کہ تو جو چادر جس میں مصطفیٰ سے مس ہو جائے تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ اس چادر میں کفن دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے طفیل ہمیں معاف فرما دے گا اور اس کے طفیل ہم پر رحم کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اب سنیے آگے راوی کیا کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جو صحابہ چادر لے کر گئے انہوں نے چادر محفوظ رکھی اور ان کی خواہش یہ تھی جو آپ نے سنی کہ میں گھر والوں کو یہ وصیت کروں گا کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ کہتے ہیں ان کے اس خواہش کے مطابق ایسا ہوا، یعنی جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے وصیت کی تھی اور ان کے انتقال پر اس چادر میں انہیں کفن دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جو عقیدہ ان کا تھا وہی سارے گھر والوں کا تھا اور اس چادر کے گویا کفن بنا کر ان کو قبر میں دفنایا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کپڑے سے وسیلہ اور اس کپڑے سے وہ مغفرت کا سامان مانگتے کہ جس کپڑے کا تعلق پیارے مصطفیٰ کی ذات سے ہو جائے۔ اب آئیے اس پر ایک بہت بڑا اعتراض وارد ہوا، اس اعتراض کو سن لیجئے۔ اب ہو سکتا ہے ہم تو واز کر کے چلے جائیں، کل کوئی آپ سے سوال کرنے لگ جائے کہ مولانا تک یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پکڑ لیے گئے۔ اب سنیے اعتراض کیا ہوا۔ اس حدیث پر اعتراض یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی مشہور منافق وہ مرا۔ جب وہ مرا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیوں پڑھائی؟ تفسیروں میں کہ اس وقت تک منافقین کی نماز جنازہ کی ممانعت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور نماز جنازہ پڑھانے پر اندازہ کیجئے حضور کی شفقت و مہربانی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے تو ہم غلاموں کے ساتھ کیا ہو۔ حضور نے کیا کیا، عبداللہ بن ابی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو حضور نے اپنا کرتا اتار کر عبداللہ بن ابی کو پہنوایا۔ اس کو میرا کرتا جو ہے وہ پہنا دیا جائے۔ لیجئے صاحب، عبداللہ بن ابی جو مشہور منافق رئیس المنافقین کہیے، اس کو حضور کا کرتا پہنا کر دفنایا گیا۔ جب کرتا پہنا کر دفنا دیا گیا تو اب بتائیے وہ تو منافقوں کا سردار تھا، کیا اس کی نجات ہوئی؟ نہیں، اس کی نجات نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ حضور بھی اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی نجات ہو جائے۔ حضور اگر کسی کو اپنا کرتا بھی عطا فرما دیں تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی نجات ہو جائے۔ یہ اعتراض لوگوں نے اس میں پیدا کیا۔ اب آئیے ذرا آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہونا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز یا کرتا یا حضور کا وسیلہ اسی وقت نفع بخش ہوگا جبکہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر کسی آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو کوئی شے عزیزان گرامی اسے نفع نہیں پہنچائے گی۔ پہلے تو یہ اصول ذہن میں رکھیے، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جب حضور نے عبداللہ بن ابی کو اپنا کرتا پہنایا واقعی اس کی نجات نہیں ہوئی، لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو دشمن تھا نبی کریم علیہ السلام کا، آپ کے اس فعل سے اس کی برادری پر، اس کے قبیلے پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس کی برادری کے 200 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ حضور نے عبداللہ بن ابی کو اپنا کرتا پہنایا، اس کی نجات تو نہیں ہوئی، مگر اس کرتے کی وجہ سے 200 کی نجات ہوئی ہے۔ حضور کے اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اس کی برادری کے کئی حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضور کی نظر اس کرتے اور عبداللہ بن ابی پر نہ تھی، بلکہ حضور کی نظر اس پر تھی کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کیا جائے تو کئی لوگ
جو ایمان کی چاشنی سے محروم ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے گا. کتنا بڑا فائدہ ہوا. تو جب تک پورے سیاق و سباق کو نہ سمجھا جائے, پوری تفصیل جب تک سامنے نہ ہو, اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب آئیے ایک دوسری بات میں عرض کرتا ہوں آسان کر کے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, حضور علیہ السلام کے کرتے نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کیوں فائدہ نہیں پہنچایا؟ رب کریم کا قانون اپنے حبیب کے بارے میں اتنا سخت ہے کہ میرے محبوب جو تیرا انکاری ہو, جو تیری شان میں گستاخی کرے, جو تیرے دامن سے وابستہ نہیں ہے, جو تیرے دربار میں تبرہ کرے, تو میں اس پر اتنا غضبناک ہوں کہ اگر تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دے تو وہ تیرا مخالف ہے, اس لیے میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا. جو تیرا مخالف ہے اگر تو اسے اپنا کرتا بھی پہنا دے تو میں اس کا ایسا مخالف ہوں, تیرا کرتا پہنانے کے باوجود بھی میں اس کی نجات نہیں کروں گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پر شفقت و مہربانی فرما رہا ہے کہ جو تیرا انکار کرنے والا ہے تو حبیب تیری نماز سے بھی اسے فائدہ نہیں پہنچے گا. جو تیرا انکار کرنے والا ہے تیرے کرتے سے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ عبداللہ بن ابی کو کرتے نے کیوں فائدہ نہیں پہنچایا, عبداللہ بن ابی کو حضور کی نماز نے کوئی فائدہ کیوں نہیں پہنچایا. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس مسئلے کو بڑی تحقیق سے لکھا, اور وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جس کا انتقال ہوتا کوشش یہ کی جاتی کہ حضور سے نماز جنازہ پڑھائی جائے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی صاحب کا انتقال ہوا اور لوگوں نے یہ جان کر کہ حضور محض استراحت ہیں, آرام فرما رہے ہیں, حضور کو نہ اٹھایا جائے, اور کسی اور نے نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفنا دیا. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے نماز جنازہ پڑھایا کرو تاکہ تمہاری قبر منور ہو, تاکہ تمہاری قبر روشن ہو, مجھ سے نماز جنازہ پڑھوایا کرو. تو گویا میں جس کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا تو اس کی قبر روشن ہو جائے گی. مگر کس کی قبر روشن ہوگی؟ کہ جس کا پہلے دل ایمان سے روشن ہو. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی اور کو عزیزان گرامی کوئی نفع نہیں پہنچے گا جب تک وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننے والا نہ ہو. نبی کریم علیہ السلام کی سفارش کا جہاں تک تعلق ہے عزیزان گرامی, تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے, اس دنیا میں جب آپ نے قدم رکھا, جو دائیاں اس وقت موجود تھیں فضائل اور مناقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں علماء اور محدثین نے لکھی کہ حضور اس دنیا میں آئے تو آپ نے آتے ہی کیا کیا؟ سجدہ فرمایا. جب حضور سجدے میں گئے تو آپ کے لبھائے مبارکہ میں جنبش تھی, لب مبارک میں آپ کی حرکت تھی. جو دائیاں وہاں موجود تھیں ان میں سے کسی نے اپنے گان حضور کے دہن کے قریب کیے تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا ہوئے حالت سجدہ میں ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا ربی حبلی امتی امتی, ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے, میری امت مجھے عطا فرما دے. اللہ اکبر. اس دنیا میں آئے تو عزیزان گرامی ہماری فکر ہے. اب آئیے جب حضور کا وصال ہوا, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا, اور اس کے راوی ہیں حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حضور کے سگے چچازاد بھائی. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا, وصال کے بعد آپ کو قبر انور میں اتارا گیا. قبر انور میں جب اتارا گیا جتنا ممکن ہوا لوگوں نے حضور کا دیدار کیا. آپ کو یقیناً پالا پڑا ہوگا, اور ویسے تو پالا سب کو پڑنا ہے, کتنا ہی بھاگی ہے. آپ کبھی کسی میت کو آپ دفنانے کے لیے تو گئے ہوں,
آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی قبر میں اتر جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ میت کے سرہانے کا بل کھول کر اور اس میت کا لوگوں کو، اپنے احباب کو، اعزاء کو دیدار کراتا۔ جب لوگ اس میت کا آخری دیدار کر لیں تو قبر میں اترنے والا چہرے پر کفن کو ڈھک دیتا ہے اور قبر سے باہر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد قبر بند کر دی جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضور کی قبر میں کون اترے؟ حضرت قسم ابن عباس، یہ حضور کی قبر میں۔ کہتے ہیں سب نے جو دیدار کرنے والے تھے دیدار کر لیا، فرماتے میں وہ شخص ہوں کہ جس نے حضور کا دیدار سب سے آخری میں کیا، سب سے آخری میں کیا۔ کہنے لگے میں جب محو دیدار تھا، حالانکہ حضور کا وصال ہو گیا اور روح انور آپ کے جسم سے پرواز کر گئی، میں جب محو دیدار تھا قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ حضور کے لبہائے مبارکہ میں جنبش ہے، لب مبارک میں حرکت ہے۔ تو میں نے یہ جان کر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے وقت آخری وقت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں گویا اسے سنا جائے، تو کہتے میں نے اپنے کان لبہائے مصطفیٰ پر جب رکھے کہ دیکھوں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے، میری امت مجھے ہبا فرما دے۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ آدمی پر جب موت آتی ہے تو موت کیا کر دے گی، لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے روح نکل گئی، مگر حضور علیہ السلام کو رب کریم نے ایسی حیات حقیقی عطا فرمائی کہ روح بدن میں موجود نہیں ہے مگر زندگی اور جان بدن میں موجود ہے، حیات بدن میں موجود ہے۔ ایسی حیات اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبر میں بھی عزیزان گرامی ہماری شفاعت اور ہمارے نجات کا راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اپنے رب کریم کے دربار میں عرض کر رہے ہیں۔ اب آئیے قیامت کا سما جس کا ہم کچھ دیر پہلے ذکر کر چکے، قیامت کا ایک منظر بڑا عجیب و غریب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جب تمام امت یہ دیکھ لے گی کہ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے قہر و غضب سے مخاطب ہوگا، سب لوگ ڈر جائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اب کیا کریں گے؟ سب یہ کہیں گے کہ چلو آج اللہ تعالی کے دربار میں کوئی وسیلہ تلاش کرتے، کسی شفیع کو تلاش کرتے۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ یہ سوچیں گے کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے انبیاء کرام کے ابا حضور ہیں، سب سے پہلے ان کے پاس چلتے، دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ قوم پہنچی تو آدم علیہ السلام نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج تم کسی دوسرے کو تلاش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے سب، اور حضرت ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کوئی دوسرا تلاش کرو۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی جواب دے دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی یہی جواب دے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دے دیا۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دے دیا اذهبوا الی غیری، کوئی دوسرا تلاش کرو۔ اب کیا ہوگا؟ سب کے آخر میں لوگ پہنچیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے۔ ایک بات ایمان سے کہو، اگر حضور بھی ارشاد فرما دیں اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو، کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی در ہے، کوئی دروازہ ہے کہ حضور بھی یہ فرما دیں کہ جاؤ کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرو، تو کوئی اور در اور دروازہ، کوئی اور دربار عزیزان گرامی نہیں، مگر حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سید الانبیاء امام الانبیاء ہیں، حضور وہ ارشاد نہیں فرمائیں گے جو ارشاد فرمایا تھا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضور وہ ارشاد فرمائیں گے
جو آپ کے شان کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہگار کہیں گے حضور ہماری سفارش کیجئے، تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، غلام آؤ میں تو تمہارا منتظر تھا، میں ہوں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے ہوں، چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اب دیکھا آپ نے، جو یہ کہے کہ ہم حضور کی شفاعت پر ایمان نہیں رکھتے تو لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، بالکل مت لڑیے گا۔ حالات بھی کراچی کے بڑے خراب ہیں، لڑائی جھگڑے کے حالات بھی جناب متحمل نہیں، اسے اطمینان سے کہہ دو کہ بھائی تیری شفاعت نہیں کریں گے ہماری کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے، اس میں لڑنے کی کون سی بات۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا پیغام سنیے، فرماتے ہیں ماؤ شما تو کیا ہیں خلیل جلیل کو ارے کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، ارے ہم اور آپ تو کیا کھیت کی مولی ہیں، اللہ کے خلیل کو تمنا ہوگی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ نے دیکھا کہ اوہو تو سب کے پاس گھوم کر آخری میں پہنچے، حضور فہمے انا لہا انا لہا، اور اس منظر کو اعلی حضرت ایک دوسری جگہ یوں بیان فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی اجی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سارے عالم کی سیر کرتے ہوئے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے آخر میں پہنچے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو عزیزان گرامی یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور یقیناً عزیزان گرامی ہماری نجات ہوگی۔ اب آئیے شفاعت کا منظر کیا ہوگا یہ سنیے آپ۔ حضور اپنی گناہگار امت کو لے کر جائیں اور رب کریم کے دربار میں سربا سجود ہوں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ اس سے پہلے کسی شخص نے بھی ایسی حمد و ثنا نہ کی ہو۔ اور میں اپنی زبان میں اس کا منظر یوں بیان کر دوں تو غلط نہ ہوگا۔ جب حضور ہمارے لیے سجدہ شفاعت فرمائیں گے تو رب کریم فرمائے گا میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ تمہاری زلفیں کیا مانگتی ہیں۔ اللہ اللہ کہیں گے مولا اپنی گناہگار امت کی شفاعت، ارشاد ہوگا میرے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، ارے ہم تو تم سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں گے۔ تو میرے حبیب اپنے سر کو اٹھاؤ، جب تم دنیا میں تھے جو ہم کہتے وہ تم کرتے تھے، اٹھاؤ سر اپنا، حبیب آج تو وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، دیکھ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ارے آج اگر تو مان گیا تو مصطفیٰ بھی مان جائیں گے، آج تو اگر ایمان لے آیا تو مصطفیٰ بھی مان جائیں گے، آج اگر تو قائل ہو گیا تو مصطفیٰ بھی مان جائیں گے، اور جب قیامت میں تو مانے گا تو وہ نہیں مانیں گے، جب وہ نہیں مانیں گے تو سامان مغفرت کیسا ہوگا۔ اس لیے کیا عمدہ ترجمانی کی ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، دیکھ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اگر تو قیامت میں مان گیا تو پھر وہ نہیں مانیں گے، جب وہ نہیں مانیں گے تو ذریعے نجات کیسے ہوگا۔ اب آئیے حضور کیا فرماتے، رب کریم فرمائے گا ولا سوف یعطیک ربک فترضی، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ اور حضور کا پیغام میں تہنیت سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضور ارشاد فرماتے میرے غلاموں جب رب کریم نے مجھے یہ منصب دیا تو جانتے ہو کل قیامت میں اللہ سے راضی ہونے کا اعلان کب ہوگا؟ ایک ایک غلام کو چن چن کر جب تک جہنم سے نہ نکال دوں گا اس وقت تک اللہ سے راضی ہونے کا اعلان نہیں ہوگا۔ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مقام ہے پیارے مصطفیٰ کا، اور یہ مقام ہے ہم گناہگاروں کا
کہ جب تک حضور چن کر سب کو نکال نہ لیں گے اس وقت تک اللہ تعالی سے راضی ہونے کا اعلان نہیں ہوگا۔ اب آئیے آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، حضور شفاعت کریں گے، حضور مغفرت کا سامان کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ ساری بات آپ نے سمجھ لی۔ اب اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ شفاعت کس کی ہوگی، مغفرت کس کی ہوگی، نجات کس کی ہوگی، کہ جس کا نام ہمارے اور آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی لسٹ میں ہوگا، غلاموں کے رجسٹر میں ہوگا، غلاموں کی فہرست میں ہوگا۔ تو اگر اس کا نام حضور کی غلاموں کی فہرست میں نہ ہو تو اب مجھے بتائیے کہ نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے ہوگی؟ اگر حضور کے غلاموں میں ہمارا نام نہ ہوا، حضور اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی رجسٹر ہی میں اگر ہمارا نام نہ ہو تو عزیزان گرامی پھر بتائیے کہ ہم اور آپ کی شفاعت کیسے ہوگی؟ اب آئیے حضور کے غلاموں کے رجسٹر میں نام درج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ بتا دیا جائے تو کیسے ہوگا؟ اب آئیے کل قیامت میں حضور کے غلاموں کی پہچان۔ آپ حضور علیہ السلام سے ایک سوال کیجیے، بہت ہی سیریس میٹر، بالکل سکون سے سنیے کیا میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور کے غلاموں کی لسٹ میں نام کا اندراج، حضور سے سوال کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، موسیٰ کے چاہنے والے بھی ہوں گے، عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پرستار بھی ہوں گے، اسحاق علیہ السلام کے پرستار بھی ہوں گے، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں گرفتار بھی ہوں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی امت کیسے پہچانی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر انسان آج تک انسانی ہے یا نہیں؟ یہ تو ڈارون تھا کمبخت جو یہ کہتا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے 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 پھر انسان بنا۔ تو بعض باتیں ہم انسانوں میں جب دیکھتے ہیں تو کچھ حرکتیں تو بندر والی کرتا ہے، جیسے کھڑے ہو کر موت رہا ہے، کھڑے ہو کر کے پی رہا ہے، کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے، کچھ حرکتیں تو بندر والی اس میں ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ ہمیشہ سے انسان ہی ہے۔ جب انسان ہی ہے تو آدم علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہمارے جیسے انسان، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہمارے جیسے انسان۔ اب مجھے بتاؤ پہچان کیسے ہوگی حضور کے غلاموں؟ یہ نقطہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سنیے، حضور سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے کل قیامت میں آپ کے غلاموں کی کیا پہچان ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کی پہچان یہ ہوگی کہ تم جو وضو کرتے ہو تو کل اعضائے وضو قیامت میں آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، تمہارے چہرے نورانی ہوں گے، ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا وہ سارے اعضاء چمکتے ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ دور سے پتہ لگ جائے گا یہ مصطفیٰ کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث کا مطلب کہیں غلط مت سمجھ لینا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، لہذا خالی آپ مسجد میں جا کر وضو کر لیں اور گھر بھاگ کے آ جائیے کہ مولانا تو یہی کہہ رہے تھے رات میں کہ وضو کرنے سے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے، نورانی ہو جائیں گے۔ تو اس میں وضو کون سا مراد ہے؟ جو نماز کے لیے کیا جائے، ایسا نہیں کہ وضو کر کے پھر بستر میں گھس جاؤ اور امید رکھو کہ کل قیامت میں اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ یہ وہ وضو مراد ہے جو نماز کے لیے کیا جائے۔ اب ذرا دل سنبھال کر بیٹھیے، ہر آدمی آج رات میں بستر میں لیٹ کر فیصلہ کرے کہ کل قیامت میں مصطفیٰ کے غلاموں کی پہچان اعضائے وضو سے ہوگی۔ اب جو نماز نہیں پڑھے وہ کس کھاتے میں ہوگا؟ جو وضو نہیں کرے وہ کس کھاتے میں ہوگا؟ جو دینداری اختیار نہ کرے وہ کس کھاتے میں ہوگا؟ جو عبادت نہ کرے وہ کس کھاتے میں ہوگا؟ جو مصطفیٰ کی اطاعت نہ کرے وہ کس کھاتے میں ہوگا؟ جو مصطفیٰ کی غلامی نہ کرے وہ کس کھاتے میں ہوگا؟ اسے میں بیان نہیں کر رہا کہ اطمینان سے رات بستر میں لیٹ کر سوچئے کہ واقعی حضور ہم سب کی شفاعت کریں گے، مگر اس کی کریں گے جس کا نام پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں ہوگا، اور حضور کی غلامی کے رجسٹر میں نام اسی وقت ہوگا جب پیارے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔
حضور کے ہو جاؤ، حضور کے متی بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ صحیح معنی میں. تو جب حضور کے غلاموں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ کل قیامت میں عزیزان گرامی ضرور نجات ہوگی اور تم سب متی اور فرما بردار بن گئے. تو پھر یقین جانو کہ قیامت کا جو سما اس سے اب ڈرنے کی گھبرانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. اور استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن بریلوی نے بڑی عمدہ بات کہی. فرمایا یہ جو کل قیامت میں سورج اتنا نیچے ہوگا کہ زمین تپتی ہوگی، سورج کی گرمی سوزش سے سب لوگوں کی زبانیں باہر ہوں گی، العطش العطش، پیاس پیاس کہنے لگ جائیں. سورج کی گرمی سے زمین میں تپش ہوگی. یہ پل صراط لگایا جائے گا، یہ میزان ترازو ٹانگا جائے گا. یہ سارا کا سارا ہنگامہ معشر ہے کیا؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا یہ پورا ہنگامہ معشر کیا ہے؟ استاد زمن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. جانتے ہو بزم محشر ہے کیا؟ یہ قیامت کا دن ہے کیا؟ یہ مالک یوم دین جو بتایا گیا کہ وہ اس دن کا مالک ہے. یہ محشر یہ وہ آخرت کا دن ہے کیا؟ فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ سارا منظر اس لیے ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ کی شان کو لوگ دیکھ لیں، ان کی آن بان کو لوگ دیکھ لیں، پیارے مصطفیٰ کے بلند مقام کو لوگ دیکھ لیں. اور حضور فرماتے اس وقت لیوائل ہم میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرے غلام اس جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے اور سما کچھ یوں بنے گا امام اہل سنت کی زبان میں کہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا نہ کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے کھڑے ہو جائیے.